بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ گزر گیا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا، اور جو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مبارک عشرے میں اس کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے دلوں میں جگہ خالی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پا سکے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسے اعمال اور 3 ایسے کام جو رمضان کے دوسرے عشرے میں ہر مسلمان کو ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایسے واقعات بھی بتائیں گے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آپ کو جو 3 اعمال بتانے جا رہے ہیں اس پر ضرور عمل کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، جو سب سے پہلا کام اور پہلا عمل ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کی کثرت مغفرت کا دروازہ ہے۔ دوسرے عشرے کا اصل مقصد ہی مغفرت ہے، اور مغفرت کی کنجی ہے استغفار پڑھتے رہنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزانہ کتنی بار استغفار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو ہر دن 70 مرتبہ، کیونکہ یہ دل کو پاک کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتا ہے وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کے لیے خوش بختی ہے جن کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی جائے۔ لہٰذا یہ عشرہ مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہیے، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے رہیے۔ دل سے توبہ کرے، پرانے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، دوسرا کام اور دوسرا عمل قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اس میں صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی معانی کو سمجھنا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے۔ اگر کسی انسان کو قرآن پاک کی معانی معلوم ہو، ہر لفظ کا معانی معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ایسی تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہر آیت پر اتنی غور فرماتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ لہٰذا قرآن پاک کی معانی کو سمجھیے، اس کو یاد کیجیے۔ اگر آپ لوگ قرآن پاک کی معانی کو سمجھے اس کے بعد تلاوت کریں، میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو پھر تلاوت کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔
آپ لوگ روزانہ کم از کم ایک خاص وقت مقرر کریں، قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے اور ہر آیت پر غور کریں۔ یہ عمل آپ کے دل اور زندگی میں برکت پیدا کرے گا۔ معزز دوستو، تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرے، لوگوں کو معاف کرے۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا ضروری ہے، مگر لوگوں کو معاف کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، جو انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ تو آپ لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہو تو دوسروں پر رحم کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو انسان لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے گا۔ معزز بھائیو اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے ناراضگی کی اور سالوں تک دل میں رکھتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کی، جو شخص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور معافی کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے تمام زخم بھی بھر دیتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، درگزر کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو بھی معاف فرمائے گا، آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ آج کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کر دے اور اپنے دل کو صاف کر دے۔ صدقہ اور دعائیں بھی شامل کرے تاکہ دل میں سکون پیدا ہو، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا رات کے اوقات میں نوافل کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک میں نفل پرست کے برابر ہو جاتا ہے، تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کر سو جایا کرو، اور تہجد میں سحری کرنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھا کرو۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ رمضان المبارک میں اس عادت کو اپناؤ گے تو آگے چل کر بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو تھوڑا بہت صدقہ دیا کرو، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت اور دل کی صفائی کا عشرہ ہے۔ جو انسان اس عشرے میں استغفار، قرآن اور دل کی صفائی پر توجہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تیسرا عشرہ آسانی سے گزارنے کی توفیق دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نجات کی کنجی بنا دیتا ہے۔ آج سے ہی یہ نیت کرے کہ میں روزانہ استغفار کروں گا، میں قرآن پاک کے ساتھ وقت گزاروں گا اور اس کے معنی کو سمجھوں گا، اپنے دل کو صاف کروں گا اور لوگوں کو معاف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری مغفرت اور بخشش کا مہینہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قربت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔